السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم انقلاب اور قومی جمہوریتوں کا فروغ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، جدید دور کا ظہور قومی بادشاہت کے عروج کی علامت تھی۔ فرانس، جرمنی، اٹلی جیسی ریاستوں کی تشکیل ہوئی۔ ان تمام ممالک کی الگ الگ زبانیں اور تہذیبیں ہوا کرتی تھیں۔ یورپ کے ممالک کے بادشاہوں نے خدائی حقوق، ڈیوائن رائٹس پر اعتقاد رکھنا شروع کیا تھا۔ اپنے آپ کو شہریوں کو جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا سمجھا کرتے تھے۔ لوگوں میں حد سے زیادہ قومیت کا جذبہ ابھرا، جو اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی تہذیب اور اپنی زبان کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے۔ سب سے پہلے ہم انقلابات میں امریکہ کی جنگ آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ امریکہ کی دریافت کے بعد کئی یورپی ممالک نے وہاں نو آبادیاں بنائیں۔ وہ ممالک تھے اسپین، ہائی لینڈ اور انگلینڈ۔ امریکہ کے اٹلانٹک ساحل پر انگلینڈ کی 13 نو آبادیاں قائم تھیں۔ ان کو انگلش نو آبادیاں کہا جاتا تھا۔ ان نو آبادیوں کے لوگ انگلینڈ کے خلاف فساد پیدا کرنے لگے۔ کیا وجہ تھی انہوں نے انگلینڈ کی حکومت کے خلاف آواز کیوں اٹھائی؟ اس کے اسباب یہ تھے، یا پھر امریکہ کی جنگ آزادی کے اسباب یہ ہیں: نو آبادیات کے متعلق مادر وطن کا سلوک اور نو آبادیات کی آزادی کی چاہت۔ اس کے علاوہ 7 سالوں کی جنگ کے نتیجے بھی امریکہ کی جنگ آزادی کی وجہ بنے۔ یہ 7 سال کی جنگ 1756 سے 1763 میں فرانس اور انگلینڈ کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں امریکہ کے رہنے والے کئی سپاہیوں نے حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب ادب کا فروغ بھی تھا۔ تھامس پائن، جان ایڈمز، سیموئل ایڈمز، جان ایڈورڈ کوک، بنجامن فرینکلن جیسے ادیبوں نے اپنے ادب سے لوگوں میں قومیت کے جذبے کو ابھارا۔ انگلینڈ کے قوانین جیسے کیوبک قانون، ٹاؤن اینڈ ٹیکس قانون، 1765 میں اسٹیمپ قانون، پھر 1767 میں چائے، کاغذ، شیشے وغیرہ کا قانون جب انگلینڈ نے امریکہ پر رائج کیا تو وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب آپ تصویر میں جسے دیکھ رہے ہیں وہ تھامس پائن ہیں۔ دوسرے جان ایڈمز، یہ جو ہے سیموئل ایڈمز، اور یہ جان ایڈورڈ کوک۔ یہ آخری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں بنجامن فرینکلن کو۔ پیارے بچوں، امریکہ کی 13 نو آبادیات یہ ہیں جسے آپ کو یاد رکھنا ہے: نیو ہیمپ شائر، نیو یارک، پینسلوے، ماساچوسیٹس، روڈس آئلینڈ، کنیکٹیکٹ، نیو جرسی، دلاویر، میری لینڈ، ورجینیا، شمالی کیرولین، جنوبی کیرولین، جارجیا وغیرہ۔ ان 13 جگہوں پر 13 ریاستوں میں انگریز جو ہے حکومت کرتے تھے۔ ایسے میں ایک خاص واقعہ وہاں پر پیش آتا ہے، اسے ہم بوسٹن ٹی پارٹی کہتے ہیں، جو 1773 میں ہوئی تھی۔ امریکیوں کی مخالفت کے باوجود برطانیہ نے چائے کی پتی سے بھرا جہاز بوسٹن کی بندرگاہ بھیجا، جس کی وجہ سے نو آبادیات میں مقیم لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ 50 آدمیوں کا ایک گروہ ریڈ انڈین لوگوں کا لباس پہن کر چائے کی پتی سے بھرے جہاز میں گھس کر اس میں موجود 340 چائے کی پتی سے بھری پیٹیاں، باکسز کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس واقعے کو بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے۔ 1774 میں امریکہ کی 13 نو آبادیوں کے ترجمان فلیڈیلفیا شہر کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آزادی چھین لینے کی انگلینڈ کی کوششوں کو ہتھیار کے بل پر احتجاج کرنے کا فیصلہ لیا۔ برطانیہ کے بادشاہ نے ان کے اس عمل کو فساد مچانے کا عمل قرار دیا۔
اور نوآبادیات کے احتجاج کو کچلنے کے لیے فوج کی ٹکڑیاں روانہ کیں۔ 1775 میں لیک سٹیگن نامی نوآبادی میں ایک فوجی ٹکڑی نے برطانیہ کی فوج پر حملہ کیا اور امریکہ کی جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ فلیڈیلفیا کے اجلاس میں جارج واشنگٹن کو نوآبادیاتی فوج کا سپہ سالار نامزد کیا جاتا ہے۔ جارج واشنگٹن ورجینیا کے ایک باغ کا مالک تھا۔ اس نے فرانس کے خلاف ہوئی 7 سالہ جنگ میں اہم کردار نبھایا تھا اور اس میں سپہ سالار کی حیثیت سے کام بھی کیا تھا۔ اس نے غیر تعلیم یافتہ اور غیر منظم نوآبادیاتی سپاہیوں میں دلیری اور جوش بھر دیا۔ انہوں نے برٹش سپاہیوں سے ہمت کے ساتھ لڑنے پر آمادہ کرتے ہوئے 4 جولائی 1776 کو فلیڈیلفیا کے قومی مجلس کے سامنے مشہور اعلان آزادی کا فرمان منظور کیا۔ یہ اعلان سارے 13 نوآبادیوں نے بھی اپنے مادر وطن سے سارے سیاسی تعلقات کو ختم کرتے ہوئے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ آزادی کی جنگ انگلینڈ اور نوآباد کاروں کے درمیان یوں تو جنگ 5 سال تک چلی۔ ابتدا میں نوآباد کاروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر ساراٹوگا جنگ میں برطانیہ کی فوج ہار جاتی ہے۔ فرانس کی فوج کی مدد سے جارج واشنگٹن یارکٹون کی جنگ میں برطانوی فوج کو مکمل طور پر ہرا دیتا ہے۔ برطانیہ کا سپہ سالار کارنوالیس اپنی فوج کے ساتھ گرفتار ہو جاتا ہے۔ 1787 میں پیرس معاہدے کے تحت برطانیہ نے 13 نوآبادیوں کو آزاد کرنے کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح 4 جولائی کو امریکہ کی آزادی کا اعلان کرنے کی وجہ سے امریکیوں نے اسے ہی اپنا آزادی کا دن مان لیا اور آج بھی 4 جولائی کو ہی امریکہ کی آزادی کا دن منایا جاتا ہے۔ فرانس کا انقلاب۔ پیارے بچوں، اپنے بادشاہ کی بے لگام جمہوریت کا خاتمہ کرتے ہوئے مساوات اور عوامی جمہوریت کی بنیاد پر نیا سماجی اور سیاسی انتظام قائم کرنا ہی فرانس کے انقلاب کا اہم مقصد تھا۔ اس انقلاب نے دنیا کے دیگر ممالک کی سیاسی تحریکات پر گہرا اثر ڈالا۔ فرانس کے انقلاب کے سماجی اسباب۔ انسانی سماج میں عدم مساوات ہر میدان میں دیکھی جاتی تھی، جو ناقابل برداشت اور غیر انسانی تھی۔ یہ عدم مساوات کا درد انسانوں کے دل میں غصہ بن کر انقلاب کا باعث بنا۔ انقلاب سے پہلے فرانس کے سماج میں 3 طبقے تھے۔ پہلے طبقے میں پادری، دوسرے طبقے میں مالدار اور بقیہ، اور تیسرے طبقے میں سارے لوگ تھے۔ پہلے دونوں طبقے ہر طرح کی تمام سہولیت حاصل کرتے تھے اور ان کی تعداد نہایت کم تھی، یعنی مالدار لوگ اور پادری لوگ ہمیشہ ہر طرح کی سہولیت حاصل کرتے تھے، مگر باقی بچے سماج کے لوگ اس سے ہر قسم کے ٹیکس سے مشتنا تھے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تیسرے طبقے کے لوگ ہر سہولیت سے محروم تھے۔ اس تیسرے طبقے میں کسان، مزدور اور پیشہ ور طبقے کے لوگ شامل تھے۔ ان کی آمدنی نہایت کم تھی اور ٹیکس کی وجہ سے زندگی ایک خراب صورتحال میں تھی۔ ان تمام لوگوں کو سماج میں نہ باعزت مقام حاصل تھا، نہ سیاسی حقوق حاصل تھے۔ انقلاب کے اقتصادی اسباب۔ فرانس ایک زرعی ملک تھا۔ زراعت میں کئی ترقی ہونے کے باوجود بھی زراعت نہایت پسماندہ تھی۔ زمین کی پیداوار بہت کم تھی۔ کسان لوگ حد سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ قحط سالی عام تھی، جس کی وجہ سے غذا کے لیے فسادات برپا ہو جاتے تھے۔ کارخانے پیشہ ورانہ تنظیم کے ماتحت تھے۔ اندرونی رکاوٹوں اور افسران کی بیجا مداخلت سے ان کی ترقی بہت کم ہوتی تھی۔ سیاسی اسباب۔ فرانس کے انقلاب کے سیاسی اسباب سب سے اہم ہیں۔ فرانس پر بوربن خاندان کی حکومت تھی۔ راجہ لوئی 16 راجہ بنتا ہے۔ یہ ایک ناتجربہ کار راجہ تھا۔ یہ ورسلس کے محل میں شاہی افراد خاندان اور درباریوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ یہ نہایت آرام اور پرمسرت زندگی تمام تر فضول خرچیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔
سرکاری کاموں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی بیوی میری انٹائنیٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وہ آسٹریلیا کے ملک کی شہزادی تھی۔ تمام تر خوشیاں اور تہوارات کے موقع پر فضول خرچی کرتی تھی۔ اسکرین پر آپ لوئس 16 اور اس کی بیوی کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ عوام کی مشکلات کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی اور ہر ممکن انتظامی معاملات میں دخل اندازی بھی یہ کیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے لوگ اس پر غصہ کیا کرتے تھے۔ راجا کا اس پر کوئی بس نہ چل سکا۔ آہستہ آہستہ صورتحال اس قدر بڑھ گئی کہ وہ کچھ نہ کر سکا، جس کا نتیجہ انقلاب کی شکل میں سامنے آیا۔ فرانسیسی مفکرین کے اثرات۔ مشہور فلسفی اور عالم مونٹیسکیو، روسو اور والٹیئر وغیرہ نے اپنے انقلابی تحریروں سے انقلابیوں کو جوش دلایا۔ مونٹیسکیو نے اپنی کتاب اسپرٹ آف لاس نامی تصنیف میں راجاؤں کے خدائی حقوق کو بے بنیاد بتا کر اس پر تنقید کی۔ دستوری عوامی جمہوریت کی اس نے تائید کی۔ روسو نے اپنی تصنیف سماجی معاہدے میں کہا، انسان آزاد پیدا ہوتا ہے مگر کہیں نہ کہیں زنجیروں میں بندھا پڑا ہے۔ والٹیئر نے فرانس میں جاری روایت وحدانیت کے عمل اور اندھی تقلید کی مذمت کی، ساتھ ہی اس نے رومن کیتھولک چرچ کی بھی مذمت کی۔ فرانس پر زبردست اثرات امریکہ کی جدوجہد آزادی کے پڑے۔ امریکہ میں انگلینڈ کے خلاف جدوجہد کرنے والے سپاہی اپنے مادر وطن کو واپس آ گئے۔ انہوں نے انقلابیوں کو ضروری وقت اور ہمت دیتے ہوئے انقلاب برپا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان تمام واقعات کے سلسلے کی وجہ سے فرانس کے بادشاہ کو 1750 سن عیسوی سے نہ بلائے جانے والے اسٹیٹس جنرل نامی فرانس کے مقامی مقننہ کے اجلاس کو بلانا پڑا۔ تیسرے طبقے کے اراکین خود ہی قومی اجلاس میں یہ کہہ کر حاضر ہوئے کہ وہ بھی اس اجلاس کا حصہ ہیں۔ بقیہ دونوں طبقوں کے لوگ بھی اس میں آ کر شامل ہونے کی انہوں نے دعوت دی۔ اسی بیچ 1799 سن عیسوی جولائی 14 کو انقلابیوں نے بیسٹل نامی ایک قید خانے پر حملہ کر کے تمام قیدیوں کو رہا کروا لیا اور بے لاگ بادشاہت کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ فرانس نے اس انقلاب سے آزادی، مساوات، اخوت جیسے حقوق حاصل کر لیے۔ اتحاد اٹلی۔ اٹلی قدیم رومن حکومت کی شان و شوکت کو دیکھ چکا تھا۔ اٹلی کے سارے ملک میں اگرچہ ایک ہی زبان بولی جاتی تھی مگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ رومن کیتھولک مذہب اٹلی کے عوام کا مذہب تھا۔ ایک ہی حکومت کی بادشاہت حاصل کرنے کے لائق ہونے کے باوجود اس طرح کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو ہر ایک اسٹیٹ کے ریاستوں کے نام یاد رکھنے ہیں۔ اب اٹلی میں لومبارڈی، وینیشیا، سسلی، ٹسکنی، پارانا، موڈینے، پیڈمنٹ، جنیوا وغیرہ علاقے پائے جاتے ہیں۔ جوزف میزنی، کاؤنٹ کیور، گیری بالڈی نے اٹلی کے اتحاد میں اہم کردار ادا کیا۔ 1815 سے 1848 سن عیسوی میں اٹلی کے مختلف ریاستوں میں قومی اتحاد اور جمہوریت کے لیے فسادات ہونے لگے۔ میزنی مشہور انقلابی اور مفکر ادیب تھا۔ اس نے اپنی تصنیف اٹلی آسٹریا پیاپیسی نامی کتاب کے مضمون میں اٹلی کے نوجوانوں میں جوش بھر دیا۔ اس نے قومیت، اتحاد، آزادی وغیرہ کے خیالات سے ان کے دل و دماغ کو بھر دیا۔ نوجوان اٹلی نامی ایک پارٹی بنائی۔ قومی آزادی اور اتحاد اس کا مقصد تھا۔ دوسرا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا گیریبالڈی۔ یہ ایک سپاہی تھا اور ایک انقلابی تھا۔ اس نے اینگ اٹلی نامی جماعت میں شامل ہو کر کئی بار اس جماعت کی قیادت کی تھی۔ اس کے بعد لال خمیس نامی فوج تیار کرتے ہوئے سسلیوں کے ساتھ مل کر آسٹریا کے خلاف جنگ کی۔ 1860 سن عیسوی میں 2 سسلیوں کی حکومت کے اوپر اپنا
حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور اٹلی کے اتحاد کو مکمل کرتا ہے۔ گیریبالڈی کے خیالات اٹلی کے ایک رسالے ریسارجیمنٹو میں شائع ہوئے ہیں۔ کاؤنٹ کیور سارڈینیا ایک مقام کا نام ہے، یہ وہاں کا وزیر اعظم تھا جو اٹلی کا ہی ایک مقام ہے۔ اس نے ریاست میں کئی اصلاحات کو جاری کیے۔ کاؤنٹ کیور نے فرانس کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا، آسٹریا کو جنگ کے لیے اکسایا اور فرانس کے ساتھ مل کر آسٹریا کو ہرایا۔ سارڈینیا، لمبارڈیا کے علاقے اس نے اٹلی میں شامل کر لیے۔ ٹسکنی، موڈینیا، پاراما بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ گیریبالڈی نے اپنے جیتے ہوئے سسلی کے علاقوں کو بھی کاؤنٹ کیور کے حوالے کر دیا۔ 1870 میں فرانس اور پروشیا کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو فرانس کو اپنی فوجیں روم سے واپس بلانی پڑی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وکٹر ایمایول، جو اٹلی کا بادشاہ بنایا گیا تھا، روم پر حملہ کرتا ہے اور روم ہی اٹلی کا پایہ تخت بنایا جاتا ہے۔ اس طرح اٹلی کا اتحاد مکمل ہوتا ہے۔ وکٹر ایمایول کا وزیر اعظم کاؤنٹ کیور ہی ہوتا ہے۔ پیارے طلبہ، اب ہم جرمنی کے اتحاد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پرشیا، پورٹیم برگ، بیویریا، بیڈن، سیکسونی جیسی ریاستیں جرمنی میں پائی جاتی تھیں۔ فرانس کے انقلاب نے جرمنی میں بھی قومیت کے جذبے کو ہوا دی۔ پرشیا کی قیادت میں جرمنی ریاستوں کی ایک تنظیم بنی، مگر یہ تنظیم یا یہ تحریک خفیہ ہوا کرتی تھی۔ ایسے میں بسمارک جرمنی میں آتا ہے۔ پرشیا ملک کے بادشاہ ولیم اول کا یہ وزیر اعظم تھا۔ بسمارک کا پورا نام اٹون بسمارک تھا اور اسے جرمنی کے اتحاد کا معمار مانا جاتا ہے۔ اس نے فرانس اور روس اور دیگر ممالک کا سفیر بن کر حالات کو سمجھ لیا۔ بسمارک نے جرمنی کے مسائل کے حل کے لیے خون اور لوہے کے فلسفے کو اپنایا۔ اس نے مضبوط فوج تیار کی، ڈنمارک پر حملہ کر کے شلوز اور ہال اسپرن کے علاقے حاصل کر لیے۔ 1866 میں آسٹریا سے شمالی جرمنی کا علاقہ حاصل کیا۔ ابھی 16 جرمن علاقے فرانس کے پاس موجود تھے۔ فرانس کا نپولین سوم جرمنی پر حملہ کرتا ہے، مگر بسمارک کی فوجوں نے اسے شکست دے دیا اور جرمنی کے 16 علاقے بھی اس نے حاصل کر لیے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، انقلاب اور قومی جمہوریت کا فروغ۔ اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔